آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد. مخدوم گرامی حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، تحریک پیام انسانیت اب کوئی اجنبی اور مانوس چیز نہیں رہی. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور افادیت آشکارا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو صدا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1974 میں لگائی تھی، آج وہ صدا الحمدللہ سنی جا رہی ہے، اور اس کے تقاضوں پر لوگ لبیک کہنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ پورا برار کا علاقہ، یہ پورا ودربھ کا علاقہ پیام انسانیت کی اس تحریک سے متعارف ہو چکا ہے، اور مختلف علاقوں میں کاموں کا آغاز بھی ہو چکا ہے. ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ جس کام کو اب سمجھا جا چکا ہے، جس کی افادیت کا اور اہمیت کا ہم اعتراف کر چکے ہیں، اب عملی میدان میں اس کا نفاذ بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور مولانا عبد المصور ندوی صاحب دامت برکاتہم جو پیام انسانیت کے اس پورے علاقے ودربھ کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے حضرت مولانا دامت برکاتہم سے یہی بات عرض کی تھی کہ آپ کی آمد انشاءاللہ پورے علاقے برار اور پورے ودربھ میں پیام انسانیت کے عملی کاموں کے آغاز کے لیے ایک ایسا مہمیز ثابت ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے کام اپنے عروج کو پہنچے گا. اب آج کے اس اجلاس میں جو حضرت والا تشریف فرما ہیں، وہ بڑی امیدوں اور توقعات کے ساتھ یہاں آئے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ کام اس پورے علاقے برار میں اور پورے ودربھ میں بہت تیزی کے ساتھ اٹھے گا، اور اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے گا کہ انشاءاللہ یہاں کی تاریخ بدلے گی، یہاں کی تقدیر بدلے گی. اور واقعہ یہ ہے کہ تحریک پیام انسانیت کے یہ جو مختلف کام ہیں، ان کاموں کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی خوشائند ہیں، اور اس کا اصل تعلق اصل میں کرنے سے ہے. جن علاقوں میں کام شروع ہوا وہاں کے لوگوں نے خود اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے بہترین اثرات کا مشاہدہ کیا، اور پھر ان کو ایسا شرح صدر ہوا کہ نہیں، ملک کے موجودہ حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کوئی نسخہ کیمیا ہو سکتا ہے تو وہ پیام انسانیت کی کا یہ کام ہے. پیام انسانیت کا یہ کام بہت وسیع ہے. اس کی شروعات اور اس کی ابتدا تو اسپتالوں میں وزٹ کے ذریعے، مریضوں کی تیمارداری کے ذریعے اور لٹریچر کی تقسیم کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اس تحریک پیام انسانیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر برادران وطن کے سامنے آئے، اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے اسلام کا پورا نظام اخلاق یہ ان برادران وطن کے سامنے عملی شکلوں میں آئے. اس لیے خدمت خلق کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، ان کاموں کے ذریعے ہم برادران وطن کے درمیان جا سکتے ہیں. پیام انسانیت کے اس تحریک اور اس پلیٹ فارم سے جو بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، ان میں جہاں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد ہے، میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہے، اور مختلف سماجی اور رفاہی کام ہیں، اور جیلوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کی خبرگیری کرنا اور بے قصوروں کو رہائی دلانا، یہ اس میں شامل ہے. وہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی شامل ہے کہ ذہن سازی ہو. حضرت مولانا دامت برکاتہم بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کہ تحریک پیام انسانیت کا کام صرف خدمت خلق کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر لیں اور بس پھر علیحدہ ہو جائیں.
نہیں، یہ دراصل ایک ایسا کام ہے کہ خدمت خلق بہانا ہے اور ان تک کے رسائی حاصل کرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا، اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، اور اس ملک کے اندر مسلمانوں اور اسلام سے تئیں جو بیزاری اور نفرت پیدا ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے اس کا ازالہ کرنا، اس کو دور کرنا یہ اصل مقصود ہے۔ اس لیے تمام کاموں میں پیام انسانیت کے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ذہن سازی ہو۔ اگر اسپتالوں میں مریضوں کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں تو مریضوں کو صرف تحفہ دے کر اور ان کو چائے بسکٹ دے کر واپس نہیں آنا ہے، بلکہ ان مریضوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، انسانی اور موضوع پر، سماج کے موضوع پر ان سے گفتگو کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کی ایسی باتیں کرنا ہے کہ جس کے ذریعے ان کے دلوں پر غیر معمولی نقش قائم ہو، اور پھر یہ تصویر سامنے آئے کہ مسلمانوں کے یہ اخلاق اور کردار ہیں جو ان کا مذہب انہیں سکھلاتا ہے، جو قرآن انہیں سکھلاتا ہے۔ اس طرح مذہب اسلام اور قرآن اور شریعت سے متعلق ان کی بدگمانیاں دور ہوں گی۔ ایسے ہی ہمارے جتنے سرکاری محکمے ہیں یا پرائیویٹ محکمے ہیں، ان محکموں میں پہنچنا، وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا اعلیٰ افسران اور ادھیکاریوں کا ڈپارٹمنٹ ہو، ان تک پہنچنا، ان سے ٹیبل ٹاک کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے ڈائلاگ کرنا، اور ان کے سامنے بھی اس ضرورت کو رکھنا کہ اس ملک میں امن و محبت اور بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ فضا برقرار نہیں رہی تو اس میں نقصان پورے ملک کا ہوگا، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا بدھ، کیا عیسائی، اگر یہ ملک ڈوبا تو سب ڈوبیں گے۔ یہ حقیقت ان کے سامنے رکھنا، پھر ان کے سامنے بھی ان کے ذہنوں میں مسلمانوں سے متعلق جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ان کو دور کرنا، اور اس طرح ان اعلیٰ افسران کے سامنے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، گورنمنٹ کے دیگر ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے روابط قائم کرنا، ان سے تعلقات استوار کرنا، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے معاشرے اور سماج کے اندر مختلف کام کرنا، یہ دراصل پیام انسانیت کے تحریک کے ان کاموں میں شامل ہے۔ اور جب اعلیٰ افسران اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی بدگمانیاں دور ہو جاتی ہے اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ مسلمان ویسے نہیں ہے جیسا میڈیا دکھا رہا ہے، جیسا ہم تک کے سمجھ رہے تھے، تو ان کے ذہنوں میں جب تبدیلی آتی ہے تو پھر ان کے طریقے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور وہ جو ہے پھر ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ خود مسلمان حیران رہ جاتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہم کو ایسی ہمدردی اور ایسے تعاون کی توقع نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پیام انسانیت کے ان کاموں کو وسیع کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچا جائے، جن لوگوں کے ذہن مسموم ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، ان تک کہ ہماری رسائی ہو۔ اور یہ پیام انسانیت کا کام وہ ہے جو انفرادی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اجتماعی کام بھی ہے، یعنی ہر آدمی انفرادی طور پر بھی پیام انسانیت کا نمائندہ ہو اور داعی ہو، اور یہ کام ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، ہمارے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، ہمارے اپنے پڑوس سے شروع ہوتا ہے۔ خود ہمارے اپنے رابطے میں کتنے برادران وطن ہوتے ہیں، کتنے غیر مسلم ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں دودھ پہنچانے والا، ہمارے گھر میں ڈاک لے کر آنے والا، سڑکوں کی گلیوں کی صفائی کرنے والے، یہ برادران وطن ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں جو ہے دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے، یہ برادران وطن ہوتے ہیں جن سے ہمارا انفرادی تعلق ہوتا ہے۔ اس انفرادی تعلق کو بھی ہم کام میں لائے اور پیام انسانیت کی دعوت کا آغاز وہاں سے کریں۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں، ریل میں ہوتے ہیں، بسوں میں ہوتے ہیں، ہم کالج میں ہوتے ہیں، پارکوں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی ان سے اختلاط ہو وہاں ہماری اس ٹاپک پر، اس عنوان پر گفتگو ہو، بات چیت ہو۔ پیام انسانیت کا کام انفرادی طور پر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ انفرادی کام تو وہ کام ہے کہ جس کے لیے اجتماعیت کے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیم اور کسی گروپ کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر شخص اپنی جگہ داعی پیام انسانیت ہے، وہ اپنا کام شروع کرے۔ اس کے بعد ٹیم ورک بھی ضروری ہے، اجتماعیت کے ساتھ
کام بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انفرادی طور پر کام ہوگا تو ممکن ہے کہ صرف انفرادی طور پر اس کی شخصیت سے متعلق ذہن بدلے گا کہ نہیں مسلمانوں میں یہ شخص بہت اچھا ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب اجتماعی کام ہوگا، گروپ کے ساتھ کام ہوگا، پابندی کے ساتھ کام ہوگا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ نہیں یہ مسلمانوں کی پوری سوسائٹی کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور مسلم سوسائٹی ایسی ہے، مسلم سماج ایسا ہے، اسلامی تعلیمات ایسی، اس لیے یہ کام دونوں سطح پر ہونا چاہیے، اور علاقہ برار کے علماء کرام سے، نمائندہ حضرات سے یہی توقع ہے۔ مولانا عبد المصور صاحب نے بھی فرمایا کہ کچھ عرصے سے کام رکا ہوا تھا، تھما ہوا تھا، لیکن اب حضرت والا کی جب آمد ہو چکی ہے تو یہی توقع ہے اور یہی پرزور اور قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہاں سے جو ہے یہ قافلہ رواں دواں ہوگا تو امراوتی شہر ہی میں نہیں، امراوتی کے اطراف و اکناف میں اور پورے ضلع امراوتی میں، پورے علاقے برار میں ہر جگہ یہ کام شروع ہو۔ الحمدللہ بہت سارے مدارس بھی ہیں یہاں، مدارس کے ذمہ داران بھی ہیں، کتنے ذمہ داران وہ ہیں جو ندوے سے تعلق براہ راست رکھتے ہیں، ندوے کے شاخ کے ذمہ دار ہیں، حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، حسنی خانوادے پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ تعلق، یہ محبت جب تک کہ ہم کو عملی کاموں پر آمادہ نہیں کرے گی، اور جس مشن کو لے کر، جس دعوت کو لے کر حضرت والا یہاں تشریف لائے ہیں، اس کام کو لے کر، اس مشن کو لے کر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو سچی بات یہ ہے کہ محبت اور تعلق کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی یہ جو تعلق ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو بے لوث محبت ہے حضرت والا اور پورے حسنی خاندان سے اور ندوے سے، تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ندوہ ہمیں جو پیغام دے رہا ہے، ہمارے یہ بزرگان دین اور ہمارے جو اکابرین ہم سے جو چاہ رہے ہیں، ہم اس پر بلا تردد اور بلا توقف اب لبیک کہتے ہیں، اور انشاءاللہ عملی کاموں کے لیے ہم آج ہی سے جٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ سب کم از کم یہ یقین کر لیجئے کہ ہم نے اتنا کام کر لیا ہے کہ اب حضرت والا کو ہم رپورٹ دے سکتے ہیں اور ان کو بتلا سکتے ہیں کہ حضرت آپ کے آنے کے بعد سے ماشاءاللہ یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، اور پھر آپ خبر دیجئے، رپورٹ دیجئے، انشاءاللہ مزید دعائیں ملے گی اور مزید توجہات اور عنایات ہوں گی، اس سے انشاءاللہ جو ہے ترقی کا ایک دروازہ کھلے گا، حالات بدلیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اور حضرت والا کو سننے کے لیے بھی ہم مشتاق ہیں، بے چین ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔